بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو بندہ جس جماعت کو زیادہ کرنے کا سبب ہوتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ مانا اگر آپ برے لوگوں کے جماعت میں شریک ہو تو آپ کا دنیا میں بھی شمار انہی میں ہوگا، قیامت میں بھی۔ اگر اچھے لوگوں کے جماعت میں آپ شریک ہو تو دنیا کے لوگ بھی آپ کو انہی کے ساتھ سمجھیں گے، تو قیامت کے دن بھی آپ کا شمار انہی میں ہوگا۔ چوروں کے ساتھ بیٹھو گے، لوگ بولیں گے یہ بھی چور ہے۔ چرسیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھو گے کرو گے، سارے بولیں گے یہ بھی چرسی ہے۔ اور اسی طریقے سے سود خوروں کے مجلسوں میں رہو گے تو سارے بولیں گے یہ بھی سود خور ہے۔ شرابیوں کے پاس آنا جانا، ان کی مجلسوں میں جاؤ گے، لوگ بولیں گے یہ شرابی ہے۔ تو آج کے حالات کے اعتبار سے ایک طرف سے فلسطین کے مظلوم ہیں، دوسری طرف سے اسرائیل کے ظالم ہیں، اور ہر بندے کا ذہن کسی نہ کسی کی طرف ہے۔ جو بھی تھوڑا بہت سوچ بچار رکھتا ہے وہ یا مظلوم کا ساتھ دے رہا ہے یا پھر ظالموں کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو بالکل بے ہوش ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کرکٹ دیکھنی ہے، مجھے تو دکان چلانا ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، بس اپنے خیالات میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کچھ لوگوں کے خنزیر بننے کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگوں کے بندر بننے کا تذکرہ کیا ہے، کچھ لوگوں کے کامیاب ہو جانے کا ذکر کیا ہے، ایک ہی واقعے کے اندر 3 طبقے ہو گئے۔ ایک طبقہ کامیاب ہوا، ایک خنزیر بن گیا، ایک بندر بن گیا۔ تو مفسرین کرام نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو، تو کچھ لوگوں نے شکار کیا، کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگوں نے بولا کہ ہمارا واسطہ نہیں ہے، جو کریں نہ کریں، کون روکتا ہے کون کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو شکار کرنے والے تھے نافرمان ظالم، وہ خنزیر بنا دیے گئے، اور جنہوں نے بولا کہ ہمارا واسطہ نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ کیونکہ آپ ظلم کے خلاف مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ ظلم کو مٹانے کی تو نے کوشش کیوں نہیں کی؟ ناجائز کو تم نے ناجائز کیوں نہیں کہا؟ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جب تک لا الہ الا اللہ کی عظمت لوگوں میں ہوگی اور لا الہ الا اللہ کی لوگ توہین نہیں کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں بھی قبول کریں گے، تمہیں عزت بھی ملے گی۔ جب لا الہ الا اللہ کی لوگ توہین کریں گے تو پھر تمہاری عزت ختم ہو جائے گی، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، لا الہ الا اللہ کی بے ادبی کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اگر ناجائز کام ہو رہا ہو اور آپ اسی کو روکنے کی کوشش نہ کرو، یہ لا الہ الا اللہ کی توہین ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے دندے میں لگے رہنا، اپنے خیالات میں لگے رہنا، کیا ظلم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو، یہ خود اللہ کے عذاب کی نشانی ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں آج کل پریشانیاں ہیں تو اس کا ایک سبب بڑا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کو غلط کہنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پھر جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، آپ جس قوم کو زیادہ کرنے کا ذریعہ بنو گے تو آپ کا شمار انہی میں ہوگا۔ یعنی اگر ہم فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا حال، ہمارا حشر اور ہمارا اجتماع انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ابھی ان کے جہاد ہونے کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے نام پر شہید ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کئی طرح کے واقعات ایسے آئے ہیں کہ ان کے جسم سے خون سے خوشبو مہک رہی ہے، ابھی فلسطین کے اندر خون سے خوشبو مہک رہی ہے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی کسی کے اندر امید نہیں ہے، ہماری امید صرف اللہ کی ذات میں ہے۔ اگر ہمارے پاس اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام اتر کر کے آئیں اور آ کر کے کہیں کہ آپ کو کیا مدد دوں،
تو بھی ہم اسی سے وہی کہیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی طرف سے آئے ہو تو سر آنکھوں پر ہماری مدد کرو، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو آپ کی مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ان کے مجاہد ہونے میں اور کیا شک ہے؟ ایک بچہ ہے معصوم، تو وہ کوئی جذبات کی بات کر رہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ہو رہا ہے۔ تو کسی نے سوال کیا اسی سے، تو چھوٹا بچہ ہے، تو ایسے باتیں کر رہا ہے، کوئی بڑا کرے پھر تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس نے بولا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بڑا ہونے دیتے ہی نہیں ہیں، ہم بچے ہی ہوتے ہیں تو شہید کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا جذبہ اللہ کے دین کے لیے یہی ہے۔ معصوم بچے لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہاں میرا نام لکھ دو، یہاں میرے ہاتھ پر میرا نام لکھ دو۔ معصوم بچے، چھوٹی بچیاں، بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام ہمارے ہاتھ پہ بازو پہ لکھ دو، تاکہ ہم آج اب بھی یا شام کو یا صبح کسی بھی ٹائم پر شہید ہو جائیں گے نا، تو کم از کم ہمارے بازو سے پتہ تو لگے گا یہ کس کی لاش ہے۔ ایسے حالات وہاں چل رہے ہیں، اور ہم نہ زبانی لحاظ سے ان کا ساتھ دیں، نہ مالی لحاظ سے ہم ان کا ساتھ دیں، تو قیامت کے دن ہمارا حشر ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس وجہ سے اللہ کے واسطے ان بزرگوں کے لیے دعائیں کریں، جتنے قدر ہو سکے ان کی مدد کی کوشش کریں۔ دو تین طرح کے کام ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، جا نہیں سکتے کم از کم مالی لحاظ سے، جہاں کہیں بھی آپ کو پتہ لگے کہ یہ فلسطین کے لیے پیسہ جا رہا ہے تو ان کو مالی مدد کریں۔ اللہ کے فضل سے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا، تو ہمارے اس ضلع سے، ضلع جنوبی سے 36 لاکھ روپیہ الحمدللہ ایک دن میں چندہ ہو گیا اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قبول کریں۔ اور اسی طریقے سے پھر زبانی لحاظ سے جہاں کہیں بھی کوئی بات چھڑے نا، تو ان کو جہاد کی عظمت کے بارے میں، مظلوموں کی مدد کے بارے میں، یہود اور عیسائیوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ باتیں کیا کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مظلوموں کا ساتھ دینے کی، ظالموں کا مقابلہ کرنے کی، دین کی خاطر جان دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔